बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को, मुल्क से बाहर रहने वालों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। नाज़रीन, सुन्नत इब्राहिमी यकीनन अल्लाह ताला की रज़ा में हम जानवर ख़रीदते हैं, उसको बहुत प्यार से उसकी खिदमत करते हैं, उसको सजाते हैं और फिर उसको कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और यकीनन साथ साथ हम इंसानियत में मोहब्बत और ईसार का जो तजदीद दिन का होता है वो भी एक हम उसकी भी एक हम एक्सरसाइज करते हैं और यकीनन इसी तरह से हम इंसानियत के महराज पर पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ईद उल अज़हा जो है वो मजहबी फरीज़ा भी है, लेकिन साथ साथ इससे इकॉनमी भी बहुत जनरेट होती है और जो एक्सपर्टीज़ हैं जो इकॉनमी की पे गिरफ्त रखते हैं उनका कहना यह है कि पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा का महीना ऐसा है जिसमें मौशी कारोबार सबसे ज़्यादा होता है। और यकीनन अभी तो ईद का दिन है, तो इस हिसाब से अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल तकरीबन 400 से 500 अरब की हमारी जो है इकॉनमी जनरेट हुई थी। नाज़रीन, ये तो हो गया एक ऐसा मैसेज जो यकीनन सबको पता भी होगा। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से मुरतब किया गया है। बड़े मोअज़्ज़ज़ और मोतबर गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, गो के बाय प्रोफेशन बड़े ही संजीदा हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, वकील भी हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे गेस्ट भी हैं जिनको बनाव सिंगार से भी उनका एक तरह से ताल्लुक़ है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज का प्रोग्राम ईद उल अज़हा के मुनासबत से लाइटर नोट पर एक गपशप रखें। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन, आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर्स इन द असेंबली अली खुशीदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, एमकेएम से ताल्लुक़ है, आप तशरीफ़ लेकर आए। वेल नोन पर्सनैलिटी निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी अहम रहनुमा हैं, वेलकम सर आपको भी। हमारे साथ एडवोकेट नईम कुरैशी साहब, मेंबर बार काउंसिल सिंध, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और यकीनन आप लोग अपने घर में वो कहते हैं ना कि कुर्बानी का फ्रीज़ा अंजाम देने के बाद और बड़े बड़े पकवानों को दस्तरखान पे छोड़कर या खाकर जो है आप लोग यहाँ पर आए होंगे, तो कैसा लग रहा है सर आपको नईम साहब पीटीवी में इस बार आपको ईद उल अज़हा का मेहमान बनना? देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है इस्माइल को ज़िबा करने की, उसके बाद सुन्नत इब्राहीम का जब से शुरू हुआ 1400 साल से इस सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान अपना फ़र्ज़ समझ के कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं। जहाँ तक इज़हार और जज्बे का ताल्लुक़ है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं ये फ़रीज़ा तो अदा करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में जिस तरह से जोश और जज्बा ज़्यादा महसूस होता है एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत है और जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत होगी तो हमारे जज्बात और एहसासात और जो कुर्बानी का नाम है उस हिसाब से बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। लाखों रुपए के जानवर, उसकी परवरिश और उसकी जो खिदमत जो है उसका नाम है। असल में कुर्बानी के जानवर तो बच्चे बस उनकी ख्वाहिशें होती हैं, बकरा आ जाए, गाय जाए, हम टहला लें ये वो, लेकिन बच्चों को अभी तक माइंडसेट में ये नहीं आया कि ये किस तरह ईद उल अज़हा की कुर्बानी क्यों की जा रही है। ये हमें अपनी नई जनरेशन को मोटिवेट करना है कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया और उसमें जो है आज तक वो सिलसिला 1400 साल से जारी है और ये मुस्तकीन तक पहुंच जाए। जहाँ कुर्बानी नहीं हो रही उस जगह तक वो पहुंचे, उसका नाम कुर्बानी और वो कबूलियत का दर्जा रखती है। दुख सुख बांटने में ये जो ईद उल अज़हा में यही इंसानियत की महराज तक पहुंचना होता है। बिल्कुल। निहाल साहब, बड़ी ईदें आपने अदवार देखे होंगे माशाल्लाह, और देख भी रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और भी दिखाए। क्या लगता है, मतलब जैसे मैं अपने अगर ज़रा फ्लैशबैक पे जाती हूँ तो मुझे मेरा बचपन बड़ा मज़ेदार लगता है कि मैंने बड़ा एंजॉय किया, चाहे वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो। लेकिन इस बार जो है हमारी जनरेशन या हमारे बच्चे उस तरह का एंजॉय नहीं करते, वो जोशो खरोश नज़र नहीं आता, वो एहतमाम नज़र नहीं आता। वजह क्या लगती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाज़िया, दो तरीक़ा है अपने आने वाली नस्लों को किसी भी सब्जेक्ट में, उनको सबसे पहले ऑन बोर्ड लेते हैं। माँ बाप, फूफियाँ, खालाएँ, चची, दादा दादी, और घर से जब बाहर निकलते हैं तो असातिज़ा। हमारे सारे लोग मोबाइल पे लग गए हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे चले गए हैं, उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ बात करने का, उनके साथ इंटरेक्शन करने का। मेरे बच्चे जवान हैं, मेरा एक बेटा बैरिस्टर है, बैरिस्टर नसीर, 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बावजूद हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई मैं कोट करता हूँ उसको, दूसरे को भी करता हूँ कि ये अल्लाह ने कहा है। 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कोई बात हुई तो मैं वापस गया कमरे में, मैंने कहा मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को बताया था। और इसमें 10-15 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ है वालिदैन का, और उसके बाद असातिज़ा।
جو نعیم بھائی نے کہا اور آپ کی جو گفتگو تھی بہت زبردست تھی. اکانومی فیکٹر ہے, سب کچھ فیکٹر ہے, مگر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا کہ وہ ایک سرنڈر ہے, سرنڈر ٹو آلمائٹی اللہ. بالکل. وہ جو سرنڈر کا کانسیپٹ ہے نا وہ کہیں مل ہی نہیں سکتا ہے. وہ بھی ہم اپنے بچے کو بتانا ہے کہ تمہیں ہر چیز سرنڈر بھی کرنا ہے, ایون یور لائف. یہ تو اللہ نے کرم کر دیا, ورنہ یہ ہوتا کہ جس کے یہاں 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے, ایک کو دے دیں آپ تو آپ کو دینا پڑتا. اللہ نے اسی لیے میڈا رکھ دیا کہ چلو تمہارے بچوں کو نہیں لے دیں. جی. اور پھر سرنڈر کے ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے اور جو ہم سے کمتر ہیں جو نہیں. اچھا سر, آج کل ایک اور بھی چیز آ گئی ہے, یہ لوگ جانور خریدتے ہیں بڑے مہنگے داموں اور بڑی اس کے نمود و نمائش بھی کرتے ہیں. یہ بہت غلط ہے کہ یہ ہمارے دیکھیں نا, ہمارے مڈل کلاس, ہمارے جو غریب طبقہ ہے, کیونکہ ایک تو ویسے بیچارے احساس کمتری کا شکار ہیں, ان کی حیثیت میں نہیں ہے کوئی جانور افورڈ کرنا, اگر وہ بالفرض کر بھی لیتے ہیں اپنی چادر کو دیکھ کر, لیکن اس طرح کا یہ جو سوسائٹی میں ایک رواج پھیل گیا ہے, یہ کتنا غلط ہے اور اس کو ختم کتنا ضروری ہے. اس میں دیکھیے شازیہ, میں نے کئی گلیوں میں, بلکہ ہر محلے کا 2-1 گلی تو ایسی ہے جس میں کمکمے بھی لگے ہوئے تھے, شامیانے بھی لگے ہیں, اور جو کمزور لوگ ہیں, غریب نہیں کر رہا ہوں میں, کمزور, شاید میری تنخواہ 2 لاکھ ہے مگر میرے اخراجات 1,70,000 ہے, میرے بچے پڑھ رہے ہیں, گھر کا کرایہ ہے, بجلی ہے, یہ میں نہیں خرید سک رہا ہوں. تو وہ اپنے بچوں کو بائک پہ, گاڑی پہ یا پیدل کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی بالکل جانور ایسے ہے. ہی. تو وہ جو منظر ہے وہ مجھے بڑا ٹیز کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ لوگ آپ کے جانور کو دیکھنے آتے. پھر ایک اور ہمارے یہاں شوق پیدا ہوا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی جانور جا رہا ہے, بھائی کتنے کا لیا؟ سر میں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, میں آگے آپ سے ضرور کروں گی. علی صاحب, اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان میں تو سب سے زیادہ ہمیں کراچی میں یہ جو ایکٹیویٹی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے, 11 مویشی منڈیاں ہیں اب تک جو لگی تھیں, اور بڑا سب سے زیادہ جو ہے اکانومی جنریٹ کراچی میں ہی ہوتی ہے. اور کراچی میں MKM کا ریکارڈ بھی رہا ہے کہ وہ فلاحی کاموں کے لیے آپ لوگ کھالے بھی لے کے جاتے تھے. تو اس بار آپ نے کیسے دیکھا کراچی میں, کہ کیا آپ کو نظر آیا کتنا زیادہ, کیونکہ ایک طرح سے جس طرح ہمارا اکانومی کرائسس پہ چل رہا ہے اس حساب سے اس طرح سے نہیں ماضی کی نسبت ہم خرید و فروخت دیکھ رہے تھے, کیا دیکھا آپ نے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کو, آپ کے ویورز کو, اور تمام اہلیان پاکستان کو, میرے شہر کراچی کے رہنے والوں کو, جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سب کو بہت بہت عید مبارک. اور یقینی طور پہ چونکہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے, شہر ہے, اور اکنامک امپیکٹ بھی یہ نیشنل ایکسچیکر میں بہت زیادہ ڈالتا ہے, 50% سے زیادہ کا ڈالتا ہے. تو وہ اس امپیکٹ کو وہ امپیکٹ جو ہے آپ کو گلیوں میں, چوک میں, چوراہوں میں بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پر لوگ عید قربہ میں سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے لوگ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے تو ان منڈیوں کا تذکرہ کیا جو رجسٹرڈ ہیں یا کسی گورنمنٹ, 3rd tier گورنمنٹ کے. یہ شہر کراچی کی ہر چوک, ہر گلی, ہر چوراہا جو ہے وہ منڈی کا منظر پیش کرنے لگ جاتا ہے. Obviously ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بٹ somehow ہم ایوالو کر رہے ہیں, ہم بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا ہم وی آر آن وہ کہتے ہیں نا لرننگ کرو پر ہیں. تو بہت سارے ایسے ہمارے نارمز ہیں جو ٹریڈیشنلی سیٹ ہوئے ہیں. اگر آپ کسی بھی یہاں پہ عام آدمی کو کہیں گے کہ بھئی یہ مصباح خانہ ہے اور آپ یہاں جائیے اور اپنا جانور قربان کیجئے, اگر سرکار یہ کہتی بھی ہے تو یقینی طور پہ ادھر شاید کوئی بھی نہ جائے. وہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے بالکل عین سامنے جو ہے, بالکل گیٹ کے سامنے جو ہے میں نے یہاں قربانی کرنی ہے, میرے گھر والے بھی دیکھیں گے, قصائی کا انتظار ہوگا. تو ایک ٹریڈیشنل آسپیکٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا امپیکٹ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ہی بتایا, اکنامک امپیکٹ بھی ہے, ریلیجیس امپیکٹ یہ ہے کہ جیسے پینلسٹ کے دیگر اراکین نے یہ بات کی کہ ہمیں جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جس اسپرٹ کے تھرو یہ قربانی کی جاتی ہے, اس اسپرٹ کو اور اس میسج کو آگے کنوے کرنا ہے اپنے آنے والی جنریشن میں, سو دیٹ کہ اس کا اصل ایمبیشن جو ہے قربانی کا یا جو ایسنس ہے وہ قائم رہے. اس میں دوام بخشنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ کلیکٹیولی جو ہے وہ کام کریں. ٹھیک ہے, امرین بڑی سنجیدہ ہو کے بیٹھی ہوئی. امرین, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد تو دے ہی چکی ہوں عید الاضحیٰ کی, لیکن میں ایک اور آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں.
बाय प्रोफेशन आपको देख के लगता है कि वाकई आपका क्लिनिक बहुत अच्छा चलता होगा, क्योंकि माशाल्लाह इतनी प्यारी आप हैं और आज के दिन के हिसाब से लग भी बहुत प्यारी रही हैं. तो ईद उल फितर में और ईद उल अज़हा में ये जो एस्थेटिक, क्योंकि अब मैं ये बोलूँ कि एस्थेटिक क्या है बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है. आजकल तो यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर है कि सब जो है देख रहे हैं. पहले तो हम जैसे प्रोफेशनल खवातीन कहती थी यार हमें तो बनना संवरना है क्योंकि हमारी टीवी पे आती हैं. अब तो घर बैठी खवातीन को ये अवेयरनेस है. वो तो घर बैठी औरत जो है वो जाती है और डॉक्टर से फरमाइश कर रही होती है मुझे ये करवाना है, मुझे वो करवाना है, मुझे करवाना है. सच्चा जवाब दीजिएगा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साइड इफेक्ट कितने हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के? इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनके सामने, मैं तो सच बोले, इनको भी पता चाहिए ना अपनी बीवियों को और फैमिली में जाके बताएं. मैं सबकी बातें जैसे सुन रही हूँ, मतलब जैसे सर ने भी एक बात बोली कि सोशल मीडिया से बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं. हर किसी को एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल. जो ज़्यादा खूबसूरत है उसको और ज़्यादा खूबसूरत होना है. मैं हमेशा ये बताती हूँ कि सबको कि जैसे जब ज़रूरत हो तो शुरू कराएं चीज़ें, पर लोगों ने 19 साल की एज से शुरू कर दिया है. बहुत कम एज की लड़कियां जाती हैं. जो जितना खूबसूरत है उसको और होना है. ये इतनी मुश्किल फील्ड है, यकीन करें. जो एस्थेटिक फिजिशियन में हूँ, हमें फीचर्स के साथ ही जो है उनके इन्हांसमेंट के लिए उनके साथ प्ले करना होता है. पर दुख इस बात का है कि लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, हम सब फिल्टर्स में होते हैं इंक्लूडिंग मी. वो तो लोग समझते हैं कि ये रियलिटी है. वो आके वो पिक्चर्स दिखाते हैं कि हमें ऐसे होंठ बना दें, ऐसा ये करते हैं. लड़के और लड़कियां इक्वली. माशाल्लाह माशाल्लाह. नहीं सर, ये बात आपको शायद आपको पता नहीं है. अब तो मर्दों में भी बड़ा इस मामले में कॉन्शियस हो गए, ब्यूटी कॉन्शियस बहुत हो गए. अब तो गोरा भी सिर्फ ये नहीं कि गोरा ही होना है, उन्होंने अपने लुक्स भी चेंज करने हैं. उनको अपने नाक को भी वो कहते हैं उसको सतवा नाक, वो सतवा नाक भी लड़कों की पिक्चर्स लाते हैं. एजाज असलम की उनको. देखें कि एजाज असलम जैसे मुझे इस तरह बियर्ड लुक चाहिए तो यहाँ से लेजर करके ऐसा कर दें. बहुत सब लोगों के अलग अलग नाम है फेवरेट, तो वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं. ठीक है. नहीं साहब, ये जो जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है इसमें आप कितनी दिलचस्पी लेते हैं? आप जाते हैं मंडियों में फैमिली के साथ खरीद तो फरोख्त में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना फार्म हाउस है और हम अपना रमज़ान से पहले ही अच्छा जानवर ले लेते हैं कुर्बानी के लिए जो भी है. और ख़ानदान के सारे लोग एक ही जगह जमा कर लेते हैं, जगह काफ़ी है. तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जाने का वो नहीं हुआ, लेकिन उसकी केयरिंग के लिए हम सारा साल लेके वीकेंड पे नहीं रमज़ान में हम लेते हैं कुर्बानी के लिए. तो हम जो है फिर वो जो हर हफ्ते केयरिंग के लिए बच्चों के साथ जाते हैं फार्म हाउस पे. तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी ईसार और जज्बे का नाम है. कुर्बानी ये दिखावे का नाम नहीं है. आजकल घरों के सामने जो जैसा निहाल हाशमी साहब ने कहा कि कीमत क्या लिए, इसको बताना, डिस्क्लोज करना हुमलेशन है उन लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते. जी बिल्कुल. हमारे इस्लाम में जो तरबियत दी गई है, इस्लाम देखे दिखावा सख्ती से मना है. चाहे अब आप किसी तरफ भी ले जाएं इसको, हमारे इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं. इस तरह दूसरे हाथ को भी पता पड़े कि आपने क्या मदद अल्लाह ने कहा है और आप पर फर्ज है. ज़कात उसमें फर्ज है, कुर्बानी आपकी ईद उल अज़हा में फर्ज है. जब फर्ज अदा करने के लिए आप जाएं तो दिखावा ना करें. आप जहां मुमकिन हो सके देखें. ऐसे अब तो माशाल्लाह बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जो लाखों लोगों तक ये कुर्बानी का गोश्त पहुंचा रही है. उनका इतना बड़ा काम है, तस्वुर नहीं किया जाता. बिल्कुल, इतना महंगा गोश्त अफोर्डेबल नहीं है. करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए के फंड्स हैं उनके पास. दुनिया भर के लोग चैरिटी, जब अब हमें सऊदी अरब से शायद वो गोश्त कुर्बानी का लेना ना पड़े, क्योंकि अब ये सैलानी ट्रस्ट जो है इतना वसी पैमाने पर अरेंज कर रहा है कि लाखों जानवर की कुर्बानी करके उन इलाकों में जहाँ कुर्बानी नहीं होती है, जहाँ तक गोश्त नहीं पहुँचता, उस जगह तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी तरह बहुत सारे लोग हैं और इस तरह चैरिटी में खामोशी से अगर मदद की जाए अल्लाह कबूल भी करता है, उसका सवाब भी मिलता है. ये बताइए, कुकिंग का शौक है, कुछ करते हैं कुकिंग? कोई जेल में बहुत कुछ सीखा. जेल में कुकिंग सीखी हमने. अच्छा. 1974 में जब जेल गए थे तो बहुत अच्छा खाना पका लेते हैं और अभी भी. वैसे जेल में ना आपके स्किल्स बड़े डेवलप हो जाता है, ये बात तो फैक्ट है. मेरा ख्याल एक एक्सपीरियंस होना चाहिए. नहीं, जेल असल में तरबियत गाह भी है, सीखने का भी मौका है और हिदायत का भी है. देखें, हम जब प्रोफेशन में आए थे, मैं 74 में जब पहली दफ़ा जेल गया, उसके बाद मैंने सोचा यार ये वकील साहब हमसे इतनी फीसें मांग रहे हैं. उसमें बहुत सारे अब जजेस और बैरिस्टर्स भी हैं, बड़े बड़े नाम हैं. हमारे साथ जो गए थे, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थी उस वक्त, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जेल में क्या चीज़ें हैं. कुकिंग, स्पोर्ट्स और फिर वो जो
قیدیوں سے ملاقاتیں جو ہوتی ہیں اس میں بڑی تکلیف ہوتی تھی. اب جب ہم پروفیشن میں آئے تو ہمیں احساس ہوا کہ حقیقتاً اگر نیک نیتی سے کام کرنا چاہے کوئی بھی وکیل کوئی بھی وکیل نیک نیتی سے کام کرنا چاہے وہ تکلیفیں یاد رکھے جو خود برداشت کی اور وہی اتنا بیئر کرے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے 70s میں جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو بڑی مشکلات تھی وکیل کی فیس پے کرنے کے لیے. اب الحمدللہ سب کچھ ہے لیکن ہمیں وہ قیدی ہمیشہ یاد آتے ہیں, ڈسیبل لوگ یاد آتے ہیں. ہمارا ادارہ ہے آپ یہ اسی پہ ٹیپو سلطان روڈ پہ, تو ہم نے مجبور لوگوں کے لیے ایک چیریٹی سسٹم بھی رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے, اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور مدد بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اچھا نہال صاحب, ہم سنتے ہیں کہ قربانی سے پہلے جانوروں کے آگے جو ہے وہ ایک دن پہلے ان کو چھریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ابھی بجٹ بھی گزرا ہے تو عوام کو بھی جو ہے مہنگائی کی چھریاں نظر آ رہی تھی. تو آپ لوگ پہ بڑی ذمہ داری ہے, مطلب لیکن ایک طرح سے کمپلیمنٹ یہ بھی اس گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ بڑے کم وقت میں جو ہے ہماری جو اکانومک کرائسس ڈاؤن ہو رہی تھی, بہرحال اچھے انڈیکیٹرز آنے شروع ہو گئے اور اسٹاک ایکسچینج کی ریومرز بھی تھیں, لیکن ہم نے دیکھا بجٹ سے ایک دن پہلے بھی اسٹاک ایکسچینج بھی اچھا جانے لگا. یہ ساری چیزیں اور بڑے کم وقت میں پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ پھر آپ لوگ کی جو کولیشن گورنمنٹ آئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اچھے کام کیے. تو لیکن بجٹ پھر بھی کیونکہ ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشن پہ بھی جا رہے ہیں اور ہمیں ٹیکس بڑھانا ہے, اس کی اچیومنٹ ہے, تو یہ ساری چیزیں کس طرح حکومت اب عید کے بعد جو ان چیزوں مجھے آپ نے جو بات کی چھریاں, مجھے تو کئی دن سے چھریاں نظر آ رہی ہیں میرے خود پہ, کیونکہ میرے گھر میں کل نہیں پرسوں میری بیگم جو ڈاگ گریجویٹ ہے, فورن کوالیفائڈ ہے ڈاکٹر, میری بیٹی, میرے دونوں بچے, انہوں نے کہا کہ ہنگامہ جانور لینے جانا ہے. اور وہ تو چارپائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے, 1 2 نہیں 4 6 بھی نہیں, سمجھ لے ایسی چھری میرے اوپر چلتی ہے کہ پورا سال میں پھر یاد کر رہا ہوتا ہوں. اچھا, اور وہ میک اپ پہ بات ہے, تو میں 2 روز پہلے بتا رہا تھا کہ میک اپ وہ کرے, میک اپ. اکثر ہم سارے جو میل ہیں ہم یہ کہتے ہیں اصل شکل میں کب نظر آئے. تو میں اپنی گھر کے خاص کر کے ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں یار تمہیں ضرورت نہیں ہے, مگر یہ یہاں پہ ایک سائیکی ہے جو انہوں نے کہا نا لڑکے بھی اب کر رہے ہیں, تو یہ ایک سائیکی بن گیا ہے. اب رہ گئی بات, مذہبی ٹچ بھی دے دوں اور پھر آپ کو آپ نے جو مجھ پہ ابھی بالنگ کی ہے, باؤنس مارا ہے, اس کا جواب بھی دوں گا. دیکھیں قربانی سے پہلے چھری جو نظر آتی ہے نا, قربانی وابستہ ہے حج کے ساتھ. فرسٹ یو فلفل دا آبلیگیشن, ریلیجیس آبلیگیشن, عبادت پوری کریں آپ. جی عبادت, یہ تو حاجی ہیں, تو عبادت پوری کرنے کے بعد دین یو گو فار سیکریفائس ایوری تھنگ. تو یہ بچوں کو یہ بھی بتانا کہ حج کے ساتھ قربانی کا رشتہ ہے. بالکل. ہمارے ملک کے ساتھ ہم گزشتہ 10 سال سے مذاق کر رہے ہیں, پورے 10 سال سے, جس کا جو کام نہیں ہے. اگر آپ کو کیمرے کے پیچھے اور کیمرہ مین کو آپ کی جگہ لے آئیں یا لائٹ مین کو, تو یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. کوئی اپنے ڈومین میں رہ کر کے اپنا کام احسن طریقے سے نہیں کر رہا ہے. وہ بجٹری ہو, وہ سول جو ہمارے سرونٹس ہیں ان کا کام ہو, یا ٹیکس کلیکٹر ہوں, اور پھر ہم اپنے آمدن اور خرچ میں نہیں کرتے ہیں. یہ کریڈٹ آپ کو دینا ہوگا محمد نواز شریف صاحب کو کہ ان کی دیگر پاکستانیوں کے مقابلے میں ایک کریڈیبلٹی ہے 3 طبقے میں. بزنس مین میں وہ کہتے ہیں نہیں بزنس مین یہ ٹھیک کر لے گا شاید, ایک اوورسیز جو ہیں, اور ایک ہمارے جو بردر اسلامی ملک ہیں. اب وہ بھی کریڈیبلٹی گزشتہ 10 سال میں شیک ہوئی ہے. کہ آپ کو میں ایسی مثال دے دوں کہ میں بکرا تو لینے جا رہا ہوں, نہ میرے پاس قصائی کا پیسہ ہے, نہ میرے پاس رسی کا پیسہ ہے, نہ میرے پاس چارے کا پیسہ ہے, پڑوسی سے ادھار لے کے جا رہے ہیں ہم, اور لے کے آئیں گے بہت بڑا کوئی جانور, اور محلے میں بھی گھمائیں گے, اس پہ لائٹ بھی لگائیں گے. تو یہ جو لوگ یہ کرنے جا رہے ہوتے بیٹھیں گے, ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ رسی باندھنے کا پیسہ ہے کہ نہیں, چارے کا پیسہ ہے کہ نہیں, ادھار پہ نہیں کیا جاتا قربانی. تو یہ جو V8 لے کے ہم گھومتے ہیں, جو ہمارے آفیشیلز, جس کو 1 گاڑی الاؤڈ ہے اس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں اناتھرائز. یہ اب مثلاً چند دن پہلے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم تو ٹیکس ہی نہیں دیں گے. تو میں نے ان کو کہا آپ ٹیکس نہیں دیں گے, ٹاک شو پہ ہی ہم نے کہا تو آپ کی گاڑی کے پیٹرول کہاں سے آئے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ٹیکس نہ دینے والا, پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں اگر ہم سنسیئرلی
टैक्स देना शुरू करें, मगर ये एक इमरानी मुआहदा होना चाहिए कि अगर मैं टैक्स दूंगा तो आपको हमें वो फैसिलिटी भी देनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चलिए, थोड़ा गवर्नमेंट, डिस्कशन ऐसी हो गई, हम सब सारी संजीदा हो गए, मैं तो चाह रही थी थोड़ा हम गपशप करते। मेरा एक सवाल आपसे पूछना था, वो जो आपने पहले बात की थी कि जानवर कब ला रहे हो, क्या कितने का लाए हो, महंगा हो गया सस्ता हो गया, इनमें से आपको कौन सा जुमला इरिटेट करता है? कितने का है, कितने का है? ठीक, ठीक, कसाई कर लिया। हाँ, मेरे घर में वैसे हम बताएं, कोशिश हम करते हैं खुद, पूरी दफा तो शायद करवा लेते हैं, जानवर बहुत ज़्यादा था। मेरी बेटी है, वो एक पूरी गाय 5-6 घंटे में, एक बार हमारे मोहल्ले में करती है? हाँ, एक दफा हम करके खाल निकाल के, मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने पता है क्या कहा, अब ये मैं आपको उसकी फिल्म दिखा सकता हूँ करते हुए। अच्छा, तो उसने कहा कि बाबा इनके घर में लेडीज कसाई आती है, तो उसने आगे कहा निहाल भाई आपके यहाँ जो लेडीज कसाई आती है ना, वेरी वो फनी। भेज दीजिएगा। अच्छा, और मैंने कहा ओए इडियट, मेरी बेटी है, हमने उसको ट्रेंड किया हुआ है जिंदगी के हर शोबे में, पोजीशन होल्डर है वो, मगर ट्रेंड हमने किया हुआ है। कुर्बानी को आपको अच्छा, पता होना चाहिए, आप तकसीम कैसे कर रहे हैं, आप गोश्त कैसे बना रहे हैं, किन किन के घर जाएगा, लिस्ट बनना चाहिए कब किसको तकसीम। तो वो बच्चों को आप जब तक साथ बैठ के ट्रेन नहीं करेंगे ना, ठीक, चले, तो बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। वैसे ये होना, हम जो खवातीन जो काम पे होती हैं, वर्किंग लेडीज होती हैं, उनके लिए कुर्बानी का पहले से अरेंज करना, कुकिंग करना और ये सारी चीज़ें बड़ा हेक्टिक हो जाता है। ईद उल फितर पे भी पूरा महीना, रमज़ान में फिर आप क्लिनिक भी चला रही होती हैं, सारा कुछ है। बेसिकली आप क्या कुकिंग वगैरह कर लेती हैं, और जानवरों के हवाले से क्या इंटरेस्ट है आपको? जाती हैं मंडी, खुद से पसंद करके लाती हैं या फैमिली पे छोड़ देती हैं? नहीं, हस्बैंड लेकर आते हैं। अच्छा, हस्बैंड ना कि सिर्फ लेकर आते हैं, पूरी कुर्बानी में इतनी हेल्प करते हैं कि मतलब बाकायदा हमने रखा होता है, एक फर्स्ट डे को करते हैं कुछ हाफ, और हाफ हम लास्ट डे को करते हैं। अच्छा, बांटना करना, हिस्से करना, सब मेरे हस्बैंड मेरी मदद करते हैं अच्छा, very good. कम्प्लीटली। तो मेरी लाइफ में मुझे जिंदगी में लकी अल्लाह हैं ने आप तोहफा जो दिया है वो हस्बैंड की शक्ल में दिया है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अली, आप भी हेल्प करते हैं फैमिली में? मतलब लाइक जैसे इन्होंने बताया, आप भी फैमिली के साथ पार्टिसिपेट करते हैं? कुकिंग वगैरह का शौक है, सोते हुए गुजारते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो पहले ये तो आप आगे कुछ ना बोलिए, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। वो जिस जिम्मेदारियों का तस्करा करना चाह रहे थे, वो अब जिम्मेदारियां रही नहीं है। अच्छा। तो अब हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है टू स्पेंड दैट टाइम विद फैमिली, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता था जो हार्डकोर जो हमारे पार्टी वर्कर्स होते थे, क्योंकि पहले हमारे पास जिम्मेदारियां कुछ और थी, और फिर अब जो है हमारे पास वो जिम्मेदारियां नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा टाइम मिल जाता है घर वालों के साथ स्पेंड करने को। और रही बात काम में हाथ बटाने की, अली भाई अगर ये बात ठीक नहीं हुआ ना तो घर में आपकी पकड़ होगी कि यार टाइम तो देते नहीं, और वैसे हमारा प्रोग्राम का ड्यूरेशन कम है, वरना कॉल मिला लेते घर में और पूछ लेते फौरन अली कितना पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली अब शायद मसरूफियत की वजह से, क्योंकि एक पार्टी का ट्रेडिशन है कि हम जो है वो पहले दिन जो है वो शोधा की फैमिलीज जो है, असीर की फैमिलीज जो है, उनके घरों पे भी जाते हैं गोश्त की तकसीम के लिए। तो उसमें शायद मैं ज़्यादा शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाता अब जब से जिम्मेदारियां चेंज हुई हैं, मगर 2018 से पहले जो है वो मैं कोशिश ये करता था कि बकरीद जो है वो मैं पाकिस्तान में करूं। तो मैं चूँकि बसिलसिला रोज़गार मुल्क से बाहर होता था, तो मैं कोशिश ये करता था कि बकरीद मेरी जो है वो घर पाकिस्तान कराची में हो, और उसमें यकीनी तौर पे जो पार्टिसिपेशन होती है कि जिसमें जानवर का काटना होता है, बड़े भाई जो है हमारे, उनके पास वो ऑब्वियसली वो लीडिंग रोल अदा कर रहे होते हैं, बट वो हेल्पिंग एंड पे जो है हम लोग, मैं दोस्त अहबाब जितने भी हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये हाल हो गया कि बस अब कलेजी काटने तक मेरी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद मैं गायब हो जाता हूं। अच्छा, उसके बाद खा पी के फिर सो रहे होते हैं। अच्छा अली, जैसे हमने बात की थी कि बड़ा इससे एक इकोनॉमी हमारी जनरेट होती है, क्योंकि अभी तो करंटली गुजर रही, तो हम एक एस्टिमेट लगा नहीं सकते, लेकिन एक अंदाजन पिछले साल 400 से 500 अरब की हमारी जो है वो इकोनॉमी जनरेट हुई। बात वही आ जाती है कि अभी भी कोई ऑथेंटिक इरादो शुमार नहीं है, मतलब कोई बैंकारी के सिस्टम से कोई खरीदो फरोख्त नहीं होती, वरना तो इससे ज्यादा आप समझते हैं कि इससे ज्यादा हमारी इकोनॉमी जनरेट होती है। वेल, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में हम अपने इंसानों की आबादी ठीक से काउंट नहीं कर सकते, आप जानवरों की आबादी की बात कर रही हैं। बहरहाल चूंकि वो एक चीज़ अनडॉक्यूमेंटेड है और एक सर्टेन पीरियड के लिए आती है, तो उसमें तखमीया ही लगाया जा सकता है कि टेंटेटिव इतना अमाउंट जो है वो उस पर इकोनॉमी पे हमारे इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इसमें इस तरह होता है कि हर वो इम्पैक्ट के जिससे 98% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि एक्चुअल
جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ لوور مڈ کلاس اور مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے، اگر اس پہ پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو اکنامک پازیٹیو امپیکٹ کہتا ہوں. ادروائز اگر ان 2% مراد یافتہ طبقہ، یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ طبقہ جو شاید حکمرانی کے لیے یہاں پہ موجود ہے اس پاکستان میں، ان پہ امپیکٹ آ رہا ہو تو میں اس امپیکٹ کو امپیکٹ مانتا ہی نہیں. لیکن بس وہ بات وہی آ جاتی ہے کیونکہ این کیو ایم کراچی میں ایک بڑی جماعت رہی ہے، حیدرآباد میں بھی ہم نے دیکھا، اور لیکن سوال وہی آتا ہے کہ جو قربانی کے بعد جو سسٹم سارا خراب ہو جاتا ہے، مطلب علائشیں پڑی رہ جاتی ہیں، ایڈمنسٹریٹولی ہمیں بالکل فیلئر نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ شکایت ہم کس سے کریں؟ کہ دیکھیں یہ اس صوبہ سندھ کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کر لوں تو یہاں پہ جن لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہونی چاہیے وہ یہ ذمہ داریاں صوبائی حکومت دینے کو تیار نہیں ہوتی. عجیب سی بات میں کہنے لگا ہوں کہ اس صوبے کا جو سینیٹیشن کا جو چیف ہے وہ اس صوبے کا چیف منسٹر ہے. یہ ہے المیہ، آپ نے سینٹرلائز کر دی ہیں تمام چیزوں کو. وین اٹ کمز ٹو ٹیکنگ تھنگس فرام فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کو وہ ڈیوالو اور این ایف سی بڑا یاد آتا ہے، بٹ شہروں کو، ڈویژنز کو اور اضلاع کو دینے کی جب باری آتی ہے تو صوبہ جو ہے وہی حرکت کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی، بچپن میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ جانور لے کے جا رہے ہو اور رسا توڑا کے بھاگ گیا ہو، کوئی لات وات پڑ گئی ہو بیل کی، بچھیے کی، بکرے کی، کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ؟ ایسا میرے ساتھ ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے 1960 سے، قربانی کا گوشت ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ جائے اور اللہ قبول فرما لے. جہاں تک آپ کے آج کی پروگرام عید الاضحیٰ کے پروگرام کے حوالے سے، میں پوری قوم کو، مسلمانان دنیا کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور وہ جذبہ قربانی کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سٹارٹ کیا تھا وہ آج تک کنٹینیو ہے پورے اسلام اور ورلڈ میں. یہ جذبہ رہنا چاہیے اور ہمیں نئی نسل کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کتنے پہلے جانور لے کر آتے ہیں؟ اور یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے جانوروں کا نام رکھنے کا، بابو ہو گیا، سلطان ہو گیا، شیر دل ہو اس کے گیا، میں بڑا خلاف ہوں. دیکھیے جس نے قربانی دی تھی ان کا نام تھا اسماعیل، تو یہ عجیب نام رکھ دیتے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں رکھنا چاہیے. مجھے تو کئی بار سینگ بھی لگا ہے، زخمی بھی ہوا ہوں، اچھا رسی توڑا کے بھاگی بھی ہے. یہ اگر اس کے بغیر ہوتا نہیں، جو اگر آپ سوشل اس میں دیکھیں تو نام نہیں رکھنا چاہیے. مگر بچوں کو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ بچوں کو جانوروں سے پیار کرنے کا ایک وہ آ جاتا ہے کہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ لونگ اسپیسیز یہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ ان کو صرف مارا جائے یا ان کو ذبح کیا جائے. تو عید میں بہت سارے اچھے میسیجز بھی، پیغام ہمیں ملتے ہیں. ہم چھوٹے بچوں سے بھی دیکھتے ہیں، اس سال ان کا ٹرینڈ کیا ہے، گھنگرو وہ باندھ دیتے ہیں نا بعض، جی اس کے آپ کو پتا ہے زیور آتے ہیں جانوروں کے بھی، بہت اچھے زیور ہوتے ہیں اس کے بھی. بہت آپ اس میں بھی کوئی ایک شعبہ کھول لیں. اب ہمیں آپ کو مشورہ مل رہا ہے کہ کلینک کے علاوہ سیریسلی جانوروں کی میک اپ پہ بڑا خرچ ہو رہا ہے آج کل. جانوروں کی وہ جو سجاوٹ ہوتی ہے اس کے لیے تو بہت، مطلب اگر آپ اوور آل اکانومی کی بات کریں، بڑا کچھ اس کے بھی باقاعدہ مجھے تو ڈر ہے کہیں آنے والے کچھ اگلے سالوں میں کلینک نہ پہنچ جائے. وہ سرکار دلائی بھی ہوتی ہے. انسانوں کو چینج کرنا اتنا مشکل ہے، بکروں کو کیسے کریں؟ ہاں، میں نے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ آنے والی کوئی وقتوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بکرے اور گائے کو لے کے پہنچ رہے ہیں. یہ تو ہے کہ اب دیکھیں کیٹس اینڈ ڈاگس کا کتنا خیال کیا جاتا ہے، کتنی ان کی گرومنگ ہے، نیلز کی، ان کے بالوں کی، جیسے زر نے بتایا کہ ہیئر کٹنگ ہوتی ہے ان کی. میرے پاس بھی 2 جرمن شیپرڈ ہے، تو ان کا 15 دن میں ان کا سب نیل کٹ ہونے جا رہا ہو رہا ہوتا ہے، پر اتنا کوئی ایسٹیٹکس تک تو نہیں پہنچے گا. اچھا بچوں کی بات ہو رہی تھی، بچے بڑے اٹیچ ہو جاتے ہیں جانوروں سے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، میں نے اپنے گھر میں تو دیکھا ہے، پھر وہ قربانی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، کتنی ویڈیو وائرلز ہوئی ہیں، ہمارے اپنے گھر میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. تو پرانے زمانے والی عید کرتے ہیں. ایک ہم میرے فادر ان لا کے حیات نہیں ہے، وہ ان کی حویلی بنی ہوئی اپنے بچوں کی، ہم 6 بھابیاں 6 بھائی اکٹھی ایک جگہ عید کرتے ہیں. پہلے چلے جاتے ہیں گاؤں اور وہیں جا کے ہم لوگ کا اکٹھا ایک عید ہوتی ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے. وہی پرانا زمانہ، وہی مہندیاں، چوڑیاں، اور سب اتنے مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اتنے بلانے پہ آپ لوگ اپنی مصروفیت چھوڑ کر آتے ہیں. علی صاحب ویسے آپ کو کیا شوق ہے، مطلب لائک اس کے علاوہ زندگی میں؟ اور یہ جو سیاست تو ہو گئی، چلیں ٹھیک ہے، جاب بھی چل رہی ہے ساتھ میں، لیکن اس کے علاوہ کیا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے آپ کی؟ ویل سیاست میں آنے کے بعد مجھے تو سیاست بھی انٹرٹینمنٹ ہی لگنے لگی اب آپ کہ لوگ وہ کو. 2018 آنورڈ سے وہ صورتحال بڑی خراب رہی. جی. دوسری بار میں صوبائی اسمبلی کا رکن بنا اور اس دفعہ ذمہ داری زیادہ مل گئی کہ میں اس صوبے کا اپوزیشن لیڈر بھی ہوں اسمبلی کا. اس سے پہلے یقینی طور پہ جب بھی کوئی اسپیئر ٹائم مل رہا ہوتا تھا
تو شادی کے بعد میں فیملی کو لے کے جو ہے اپنی فیملی کو لے کے وہ کہیں گھوم لیا کرتے تھے، پھر لیا کرتے تھے. 18 کے بعد جب سے پاکستان آئے یہاں پہ تو ابھی کی صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی ایک انٹرنیشنل ٹریولنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے. بہرحال فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، دوست احباب کو ٹائم دیتے ہیں، اور ایک روایتی طور پہ کراچی کے پورے پاکستان میں یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں جب آپ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہو، گریجویٹ ساتھ کرتے ہو، پھر وہ مختلف جگہوں پہ جو ہیں وہ ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں کلاس فیلوز، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جب پاکستان آ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کوئی گیٹ ٹوگیدر ضرور رکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم بیٹھ جائیں اور پھر وہ پرانی باتیں یاد کر لیں. تو ایک وہ والا فیکٹر رہتا ہے. اور اس کے بعد فیملی کو 2016 آنورڈ شادی ہو گئی میری، تو اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ایک اکثر انسان میں خود بھی تبدیلی آ جاتی ہے جب شادی کر لیتا ہے. تو بس اس تبدیلی کو 2 سال کرنے کے بعد 18 میں ایک اور ذمہ داری مل گئی. تو اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اب صرف جو ہے وہ ایک ریسپانسبلٹی ہے جو جماعت نے دی ہوئی ہے اور جو عوام نے اعتماد کر کے ہمیں ایوانوں میں بھیجا ہوا ہے کہ ان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے جو ہے وہ جو بھی اپنی کاوش ہے کوشش ہو سکے وہ ہم کرنے کی اپنے تئیں پوری کوشش ٹھیک ہے. نعیم صاحب، آپ کس طرح مطلب گزارتے ہیں عید کا دن؟ سو کر یا فیملیز میں جا کر، یا بچپن میں آپ کس طرح وہ 3 دن کس طرح گزارتے تھے؟ پہلے اپنے پیرنٹس کے ہم نماز سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قبرستان سے ہونے کے بعد نماز پڑھیں. قبرستان سے آنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہوتی ہے فرسٹ اس میں. پھر اس کے بعد جو تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ ضروری 3 پورشن ہوتے ہیں قربانی کے. پہلے اپنے عزیز و اقارب کے، سب سے پہلے اسلام نے جو کہا ہے جی، اس کے بعد نیبرز کا، پھر مستحقین کا. 3 حصے بٹتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہی کلیجی جیسے ایم پی صاحب نے فرمایا. چلیں یہ تو آپ ابھی کا بتا رہے ہیں نا، آپ اپنی ذرا نوجوانی کا ذکر بھی کریں. اس کو کیوں چھپا ہمیشہ سے بہت شریف معصوم نہیں ہے. وہ 3 دن آپ کیسے گزارتے تھے؟ نہیں الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزری، اور ایمان کے ساتھ میں نے عمرے اور حج اور اسلام کی طرف رغبت زیادہ ہوئی. سیاست بھی کی، بہت کچھ دیکھا، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داریوں میں جو کوشش کی کہ انسانیت کو انسان سے تکلیف نہ پہنچے. ہم بحیثیت انسان وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. یہ ہم نے کوشش کی اور ہمارا وقت گزر گیا. ٹھیک ہے. اب ویسے الحمدللہ نہال صاحب کیسے گزرتی ہے سیاست دانوں کی عید؟ بڑی زبردست، قسم سے انجوائے کرتا ہوں. جیل کو بھی انجوائے کرتا ہوں. اچھا وکیل تو بڑا ہی انجوائے کرتا ہے لائف. میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ کے پاس اچھی بریف ہے بہت انجوائے کرتے ہیں. ایوری تھنگ یو شوڈ انجوائے. امرین نے جو بات کی نا کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بڑا آپ کو انرجیٹک بھی رکھتا ہے اور ایک طرح سے آپ کو متحد بھی رکھتا ہے. اب وہی بات میں نے جیسے کہی کہ اب وہ سسٹم، دیکھیے ہم 4 بھائی ہیں، 3 بہنیں. ایک بھائی پنڈی میں رہتے ہیں، فوجی تھے وہ، اب ان کے بچے بھی وہی ہیں. تو وہ تو یعنی ایک بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے، 1-2 بہن گھر کے قریب رہتی ہیں، ایک بھائی لندن میں رہتا ہے. جو رہتے ہیں نا، میرے ایک بھائی شپ کا کیپٹن ہے، ابھی آپ کو پروگرام کے بعد دکھاؤں گا آج کیسے وہ ذبح کر رہے تھے اور بوٹیاں کر رہے تھے. دیکھ کے ہم لگے گا کہ بالکل پروفیشنل لوگ ہیں. جب آپ اس چیز کو ڈوب کے کام کرتے ہیں تو آپ پروفیشنل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں، ایوری سنگل مومنٹ. مگر ایک بات اور بتا دوں، مذہبی معاملات میں بڑے پکے مولوی ہیں. جہاں پہ مذہبی چیزیں، مذہب میں ایک کہتے ہیں ہاں وہ اس میں کہیں پہ یہ تو نہیں لکھا کہ اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو پراپرلی گائیڈ کیا ہوا دین کے بارے میں، تو ہمارے دین سے اچھا کوئی دین ہی نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے. کبھی ملک سے باہر گزارا آپ نے عید کا دن؟ کبھی نہیں، اصول ہی نہیں تھا. کیونکہ میرے ساتھ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ پچھلے سال سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال میں پاکستان میں تھی نہیں. کہاں تھی آپ؟ ایک دفعہ آذربائیجان میں تھی، ایک دفعہ دبئی میں تھی، لیکن دونوں جگہوں پہ میں نے بالکل مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ عید ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب لائک ہمارے تو فادر ان لا حیات نہیں ہے، پر انہوں نے ایک اصول بنایا، کوئی بھائی نہیں توڑ سکتا. عید کے دن چاہے اگر جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہو کسی مطلب کسی بیوی کا باہر کے ملک میں، یوزلی باہر ہی بچے پیدا ہوئے ہیں سارے فیملی کے، تو ان کے ہسبینڈ کو بھی وہاں موجود ہونا ضروری ہے حویلی میں اور عید ساتھ کرنے. اور سب کو صبح صبح جیسے انہوں نے بتایا کہ قبرستان جاتے ہیں، سب سے پہلے میل سارے جتنے بھی میل سب کے بیٹے ہیں جن کو، ان سب کو لے کے پہلے نماز پڑھ کے قبرستان جا کے پھر 8 ساڑھے 8 بجے گھر آتے ہیں اور وہ ذبح ہوتا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ فرما برداری جو ہے. جن کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے جی، شاید دین کا بھی یہ احکام ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ان کے یہاں جائیں تاکہ ان کو احساس نہ ہو. یہ تو میرے خیال ہے چھوٹی عید میں بھی ہوتا ہے. علی بس لاسٹ سوال آپ سے لوں گی میں، یہ ہمارے یہاں جو ٹرینڈ بن گیا ہے بقر عید
اور کوئی بقرہ عید کہتا ہے, کوئی بقر عید کہتا ہے. یہ کیا کوئی جانوروں سے لگاؤ کی وجہ سے ہم نے اس کو عید کا نام میرے بدل خیال دیا؟ سے وہ زیادہ انفلوئنشل ہو گئے ہم قربانی کو کے فیکٹر کو لیتے ہوئے, تو ہم نے جو ہے اس کا نام بھی چینج کر دیا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا ایزی سی جاب ہوتی ہے کہ کسی کا نام بگاڑنا ہو تو یہ پاکستانیوں کے لیے سب سے آسان نہ کام انڈو پاک کا ہی ہے. وہی اسی ریجن کا, ساؤتھ ایشین ریجن کی میں بات کر لوں, انڈو پاک کہہ لیجئے, چلیے اس طرح کر لیجئے. تو یہاں پہ نام بگاڑنا تو بڑا کوئی آسان سا کام ہوتا ہے, یہاں لوگوں کے نام بگڑ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اسی آسپیکٹ کو رکھتے ہوئے یہاں پر لوگوں نے, کیونکہ ہمارے یہاں چھوٹی عید, بڑی عید, کلی عید, میٹھی عید اور نمکین, پتہ نہیں کیا کیا, ہاں اس طرح کے ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. بٹ بہرحال اس کا جو ایسنس ہے وہ, اور جو جس اسپرٹ کے تھرو وہ منائی جاتی ہے, شکر کرے سوئیوں کے عید نہیں رکھ دیا. اب وہ میٹھی عید کہہ دیتے تو میرے خیال سے اس اچھا میں مجھے مٹھائیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں. میٹھی عید پہ نمکین کی کریونگ ہوتی ہے, اور بقرہ عید یہ جو ہم کہتے ہیں جسے عید الاضحیٰ, اس پہ مجھے میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, وہ کیونکہ اتنا گوشت. آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ اسی حساب سے آپ نے میں مٹھائی 5 رکھی ہے. دن نہیں, میں نے نمکین بھی رکھا رس کے گوشت کھاتا ہوں, گرل. اچھا پیار سے تعلق ہے بہاری بوٹی. ٹھیک ہے, بہاری بوٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا ہاں بہاری چلیں, کباب. اب آپ بلائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا آپ بغیر بلائے عید ابھی کرو. صحیح کہہ رہی ہوں بالکل میں, بالکل. کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ عورتوں پہ حملہ ہوتا ہے کہ جی آپ پکاتی ہاں, اچھا ان نہیں بیچاروں ہے. کے ساتھ بڑی آپ پکائیں گے نا تو پھر ہمیں ضرور میں بلائیے گا. کھانا جانتا ہوں, پکانا نہیں. اچھا چلیں چلیں پکوائیے گا تو پھر ہمیں ضرور انوائٹ کیجیے گا. ضرور. چلیے جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ, اتنا قیمتی بہت وقت شکریہ بلانے نکال کا. کے آپ لوگ ہمارے پاس آئے. ناظرین, عید قربہ یقیناً یہ صرف 3 دنوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی, بلکہ اس کو پورے سال جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اور جس طرح بات ہوئی ہے, جس طرح میسج ہمارے مہمانوں نے دیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا میں تو راضی ہونا ہی ہمارا فرض بھی ہے, اور اللہ کی خوشنویدی حاصل کرنا ہر مسلمان کی ایک چاہت بھی ہوتی ہے. اور ایک چھوٹا سا نمونہ ہے یہ عید الاضحیٰ کا. اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اور اس کے بدلے ہمارے ملک کو جو ہے مستحکم کرے, خوشحال کرے, اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے.